وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المتعال عز اسمه وجلت عظمته وعظمت كبرياء. الحي القيوم لم يزل ولا يزال. سرمدي عبدي أزلي. ثم الصلاة والسلام والتحيات والإكرام الذي شجرته خير الشجر وعطرته خير العطر وأسرته خير الأسر، على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الرحمن في كتابه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد. عزیزان گرامی قدر، حاضرین مجلس، اہل علم حضرات، ماشاءاللہ بڑی رونق ہے آج کی اس مجلس میں. اکثر نوجوان چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہماری مجالس کی کامیابی کا راز ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ عزاداری کے پاسبان ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ نے جو یہ 3 روزہ پروگرام بنایا، محافظ توحید کربلا، یہ عنوان ہے نا؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا عنوان دیا آپ نے. آپ نے جو یہ عنوان دیا ہے نا، یہ میں پڑھ کر یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ پیغام عام کرنا چاہیے، لوگوں تک اس پیغام کو پھیلانا چاہیے کہ اگر توحید کے متلاشی دنیا میں جتنے بھی ہیں، اگر توحید کی تلاش ہے تو بس وہ کربلا کو تلاش کرے. اگر توحید چاہیے تو وہ کربلا کی طرف آئے، کیونکہ میرے مولا نے
جو کارنامہ انجام دیا ہے نا، وہ ایسا کارنامہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک جو نہ انجام دے گا اور نہ کسی میں یہ سکت اور طاقت ہے۔ لہٰذا میرے محترم سامعین، ہمارا جو وظیفہ شرعی جو ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ ہم نے اپنے وظیفے کو جو انجام دینا ہے وہ کیا ہے ہمارا؟ بالخصوص نوجوان، میں نے خود روایت میں پڑھا ہے کہ جب ایک جوان محراب عبادت میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ کہتا ہے او میرے فرشتوں، میں نے تمہارے اندر خواہشات نہیں رکھی، لیکن یہ جو جوان مصلی عبادت پہ کھڑا ہے اس کو میں نے ساری خواہشات دی ہیں، لیکن اس نے خواہشات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے حقیقی معبود سمجھ کر دیکھو میرے سامنے کس قدر یہ سجدہ ریز ہو کر میری عبادت کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ شہید چمران کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، شاید تھوڑی عمر کے بچے جو ہیں وہ تو نہیں جانتے ہوں گے۔ شہید چمران یہ وہ شہید ہے کہ جس نے انقلاب کی راہوں کو ہموار کیا ہے۔ اسی طرح نواب صفوی یہ وہ شہید ہے کہ جس نے اپنے خون کو انقلاب کا حصہ بنایا تھا۔ انقلاب امام خمینی جو ایران میں ہوا، وہ انقلاب وہی تھا جو امام عالی مقام نے کربلا میں انقلاب برپا کیا تھا، یہ اسی انقلاب کی کڑی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے اوپر جو دین کی ذمہ داری ہے نا، میں جملہ کہوں اور آگے بڑھاؤں گفتگو کو، ہمارے مکتب کے ایک ڈاکٹر شریعتی، پھر میں شہید چمران کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ ڈاکٹر شریعتی بہت بڑا نام ہے، محقق ہیں، رائٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے وائز، ممبر پہ آ کر وائز کرنے والا، اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہو جا کہ تیری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بڑا پیارا جملہ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے اگر ایک 50 افراد تیرا بیان سننے کے لیے تیرے سامنے بیٹھتے ہیں نا، تو انہوں نے 50 گھنٹے تمہیں دیے ہیں، اور وہ 50 گھنٹے وہ ہیں جو ان کی زندگی کا، یعنی زندگی کا جو ہے نا وہ یعنی عظیم ترین اثاثہ ہے جو آپ کو وقت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا جو عظیم ترین اثاثہ ہے وہ اس کا وقت ہے۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی شے نہیں ہے۔ تو شہید آغا شریعتی کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت جو ہے وہ تیرے حوالے کیا ہے کہ اے ممبر پہ آنے والے، پھر تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ تو انہیں وہ چیز دے جو ان کی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دین خدا ہے، وہ دین آل محمد ہے، وہ دین محمدی ہے، وہ دین ہے جس کو فرزند رسول کربلا میں لے کر آئے، وہ دین ہے۔ بس اسی پر میں نے آپ سے چند منٹ لینے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس وقت؟ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ ہم امام کے سپاہی ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن شاید وہ کوالٹیاں، شاید وہ چیزیں ہم میں موجود نہ ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنی مجالس میں
خصوصاً نوجوانوں سے کہ ہم امام منتظر کا انتظار کر رہے ہیں، اور مولا نے فرمایا افضل العبادہ انتظار الفرج، بہترین اور افضل ترین عبادت جو ہے وہ مولا کا انتظار کرنا ہے۔ آپ اور ہم جو مولا کا انتظار کر رہے ہیں، کیا ہم نے انتظار کے تقاضوں کو پورا کر لیا ہے؟ کیا ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ امام تشریف لے آئیں؟ ہماری تیاری مکمل ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے نا۔ لفظ انتظار پر غور کریں۔ یہ انتظار لفظ جو ہے نا، یہ کچھ کہہ رہا ہے ہم سے، اور یہ ایک عربی کا مقولہ بھی بنا ہوا ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار جو ہے وہ موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے۔ لیکن ہم جس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ میں ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ انتظار کا فلسفہ سمجھنا ہو نا، تو آج کل مجالس بڑی ہو رہی ہیں، کسی بانی مجلس سے پوچھنا کہ انتظار کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ نہیں، انتظار وہ کرتا ہے کہ جس نے اپنے انتظامات مکمل کر لیے۔ بانی مجلس انتظار کب کرتا ہے پڑھنے والے کا؟ جب اس نے لاؤڈ سپیکر کا انتظام مکمل کر لیا ہو، جب اس نے فرش عزا بچھا دیا ہو، جب اس نے ذاکرین اور علماء کے بیٹھنے کا انتظام کر لیا ہو، پھر اسے حق ہے کہ وہ انتظار کرے۔ اگر اس نے پورا انتظام نہیں کیا تو پھر اسے حق ہے انتظار کرنے کا؟ پھر اسے انتظار کرنے کا حق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ بھی اپنے اندر ذرا دیکھیں کہ ہم جس مولا کا انتظار کر رہے ہیں، ہر مجلس کے بعد، ہر دعا کے بعد، ہر پروگرام کے بعد جس امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، اگر وہ امام آ جائیں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے امام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے سکیں؟ آئیے مولا ہمارے گھر میں، آیا ہم اس قابل ہیں؟ آیا ہم نے تیاری کی ہے امام کے آنے کی؟ لیکن عزیزان گرامی قدر، مولا نے فرمایا ہے کہ بہترین عبادت جو ہے وہ ولی امر کا انتظار ہے، جس کے انتظار میں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، خدا شاہد ہے، میں نے روایت میں پڑھا ہے، مولا فرماتے ہیں جو میرے ظہور کی دعا کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے، توجہ سے سماعت فرمانا بھائی، آیا ہم ان حقیقی انتظار کرنے والوں میں ہیں جن کے بارے میں میرے مولا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرا سپاہی انتظار کرتے کرتے، میری دعا کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو میں سچی ماں کا سچا بیٹا اس سپاہی سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو جب میرا ظہور ہوگا میں نام لے کر اسے بلا لوں گا۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ تو میرے محترم سامعین، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم امام کے ظہور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ کرنا ہے۔ جب امام خمینی نے انقلاب لائے تو جوانوں کی کلاس تھی، میں نے خود دیکھا پروگرام، جوان بیٹھے ہوئے تھے، امام خمینی درس دے رہے تھے۔ درس دینے کے بعد جب امام خمینی اندر چلے گئے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اب ہمیں، امام کی گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا اب ہمیں جان اور مال کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو امام خمینی نے یہ سن لی۔ جب دوسرے دن درس دینے کے لیے آئے تو امام خمینی نے انہیں سلام نہیں کیا بلکہ انہوں نے سلام کیا، امام خمینی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، کہا یا امام ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو امام نے فرمایا کیا تم نے یہ جان اور یہ مال تم نے اپنا سمجھا ہوا ہے؟
یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، ہم نے یہ جان بھی اپنا سمجھی ہوئی ہے، مال بھی اپنا سمجھا ہوا، نہیں، نہ یہ مال ہمارا ہے نہ یہ جان ہماری ہے۔ اگر یہ جان ہماری ہوتی تو پھر خودکشی حرام نہ ہوتی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اگر یہ ہماری ملکیت ہے تو ہم زخمی کریں، ہم ماریں اپنے آپ کو، انگلی کاٹ، نہیں، اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں انگلی یہاں بیٹھ کر کاٹ دوں، اللہ مجھے پوچھے گا کہ یہ کیوں انگلی کاٹی ہے، کیونکہ یہ انگلی میری نہیں ہے، یہ وجود کسی کی امانت ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ یہ وجود ہمارا نہیں ہے۔ اچھا پہلے میں آپ کو بتاؤں، سورہ یوسف کی تفسیر میں نے پڑھا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب یوسف زندان میں تھے اور زلیخا نے کیا کیا، جو اپنا کیا وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی اپنے آپ کو بے لباس کرنے کے بعد جناب یوسف کے سامنے کھڑی ہو گئی اور جناب یوسف نے آنکھوں کو بند کر لیا تو زلیخا کہنے لگی، یوسف ذرا میری طرف دیکھ تو صحیح، تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ کس نے کہا؟ جناب زلیخا نے، تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ تو میرے نبی نے یہ جواب دیا، نمائندہ الہی نے یہ جواب دیا، زلیخا یہ تجھے اشتباہ ہے، یہ آنکھیں میری نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تجھے اشتباہ ہے، یہ آنکھیں میری نہیں ہیں۔ کہا جس نے یہ دی ہیں اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ میں تجھے اس حالت میں نہ دیکھوں۔ تقوی الہی کو اختیار کرو۔ جوانوں، آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ جب ریاست مدینہ کو قائم کیا نا میرے پیغمبر نے، تو اکثر ذمہ داریاں انہوں نے نوجوانوں کو عطا کی تھی۔ میں نے پڑھا ہے جب فتح مکہ کے بعد ریاست مدینہ کا اعلان ہوا تو جوانوں کو ذمہ داریاں ادا کی گئی، بلکہ میں نے پڑھا مکے کا جو پہلا گورنر جو حضور نے قائم کیا تھا وہ عتاب ابن عمیر تھا، جو 21 سالہ تھا، 21 سال کی اس کی عمر تھی، جو مکے کا گورنر بنا تھا۔ اور جناب اسامہ بن زید، ان کی عمر مبارک 22 سال، 18 سال بھی لکھی ہے، 18-19 سال کا جوان ہے جس کو یہ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ تو آپ جوان ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک جماعت کے ساتھ، ایک وفد کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آپ کی بہت ذمہ داریاں ہیں، خدا گواہ ہے۔ جو جوان ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ جوان اللہ کو پسند بہت ہے، ائمہ کو بڑے پسند ہیں جوان۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھیں، ایک طالب علم، خدا کی قسم میں حیران ہوا یہ پڑھ کر کہ ایک طالب علم کے آنے پر سید الساجدین کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پوچھا گیا مولا آپ ایک جوان کے آنے پہ کھڑے ہو گئے، ایک طالب علم کے آنے پہ کھڑے ہو گئے؟ تو میرے مولا نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، یہ وہ طالب علم ہے جو ہمارے دین کو زندہ کرے گا، یہ احیاء دین کرے گا۔ لیکن آج خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، جو ہمارے علماء نے محنتیں کی ہیں نا، ان محنتوں کا یہ ثمر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ممبروں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، علماء کی قدر نہیں کی جا رہی۔ شیخ کلینی کہاں سے لائے ہم؟ شیخ توسی کہاں سے لائے ہم؟ شیخ مفید کہاں سے لائیں؟ آغا امینی کہاں سے لائیں؟ جواہر البلاغہ کہاں سے لائیں؟ جنہوں نے دین کی آبیاری کی ہے اور دین کو ہم تک یہاں پہنچایا ہے، وہ علماء بھول گئے ہیں لوگ۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، علماء نے بڑی تربیت کی ہے۔ آج بھی ایک عالم دین کا جو ہے وہ کل ان کا انتقال ہوا، علامہ محمد علی فاضل صاحب کا۔ میں نے پڑھا ان کی حیات زندگی میں، وہ IO کے بانی تھے، IO کے بانی تھے وہ۔ انہوں نے بنیاد رکھی ہے، IO کے جوانوں کو اکٹھا کیا ہے، اور ڈیرہ غازی خان کی سرزمین میں انہوں نے پودا لگایا،
اور IO کے جوانوں کی تربیت کی ہے. یہ علماء کا کام ہے. علماء نے یہ جوان دیے ہیں، لیکن علماء کی قدر کرنی چاہیے. میرے محترم سامعین، بس میں موضوع کو سمیٹوں. بالخصوص آپ کی ذمہ شہید چمران کی بات کر رہا تھا. شہید چمران وہ شہید ہے کہ جس نے انقلاب میں اپنا خون دیا اور دن رات ایک کیا. لبنان کی سرزمین میں، ایران کی سرزمین میں انہوں نے ایسا کام کیا. پھر انہوں نے ایک رسالہ لکھا اپنی زندگی میں نے پڑھا ہے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اور رسالہ لکھنے کے بعد جب اس کا ٹائٹل جو ہے نا وہ بنایا، پورے کا پورا سیاہ تھا، سیاہی تھی، اور درمیان میں ایک شمع روشن کی اس نے. اور اس دور کی ایک محققہ خاتون تھی، وہ بھی صحافی تھی. جب اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ کوئی بہت بڑا عظیم انسان ہے جس نے اس رسالے کو لکھا ہے. جب اس نے دیکھا، کہتے میں اس آدمی سے ملنا چاہتی ہوں. بار اس کا ایڈریس پوچھا، پوچھتے پوچھتے شہید چمران تک جب وہ پہنچی تو اس نے سوال کیا کہ شہید چمران، آپ نے یہ جو لکھا ہے ڈاکٹر چمران، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو شہید چمران نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کی. اس نے کہا میں نے اس کا ٹائٹل بنا کر یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ یہ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے. میں نے درمیان میں شمع کو روشن کر کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ یہ ساری ظلمت کو میں نور میں بدل تو نہیں سکتا، لیکن دنیا کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ نور اور ظلمت میں فرق کیا ہے. تو میرے محترم سامعین، آپ نے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے. امام حسین عالی مقام کا مقصد بھی یہی تھا، محافظ توحید کربلا. اب میں آپ کی محبت کو دیکھ کر ایک جملہ کہوں، یہ محافظ توحید ہے. اس نے کربلا میں جا کر توحید کا پیغام پہنچایا. خدا کی قسم، عاشور کے دن میرے مولا نے جو خطبہ دیا نا، 114 خطبات ہیں میرے مولا کے. مدینہ سے چلتے ہوئے جو کربلا کے پہنچنے تک میرے مولا نے خطبات دیے ہیں، 114 تعداد ہے ان کی. اور جو وہ خطبہ مجھے اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ سامنے عمر ابن سعد کا لشکر کھڑا ہے اور مولا خطبہ دے رہے ہیں. اور کس انداز میں کہ مولا نے اپنے نانے کا لباس پہنا، امامہ سر پہ رکھا، عبا پہنی، قبا پہنی، پورا اپنے جد امجد کا لباس پہن کر ان کے سامنے آ کر خطبہ دیا. میرے مولا نے توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، امامت کو بیان کیا، اور کہا تم سنو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے سامنے کھڑا کون ہے؟ میں فرزند علی و بطول ہوں، میں فرزند رسول ہوں. آپ مجھے پہچان نہیں رہے؟ جب امام نے خطبہ دیا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، کرنے کے بعد جب میرے مولا خیمے میں آئے تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ میرے بھائی آپ نے اتنے پر ہیں کہ معصوم کی زبان بھی اس پر اثر نہیں کر رہی. ہم نے معاشرے میں رہ کر اللہ کے دین کی پاسداری کرنی ہے. ہم نے زندگی اس طرح نہیں گزارنی کہ جس طرح آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے. نہیں، ذمہ داریاں ہیں. امام علی مقام نے اس طرح متوجہ کیا ہے. دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے فقط توحید کو نہیں منوایا، فقط توحید کا پرچار نہیں کیا، فقط دیکھیں توحید والے تو بڑے تھے، لیکن امام علی مقام نے توحید کے ساتھ ساتھ انکار طاغوت بھی کیا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ بھئی اقرار توحید کرانا مشکل نہیں تھا، انکار طاغوت کرنا مشکل تھا. انکار طاغوت کرنا مشکل ہے. مجھے بڑی یاد ہے OIC کی کانفرنس ہوئی تھی سعودی عرب میں. اس وقت رہبر معظم جو تھے رئیس جمہور تھے، صدر تھے. یہ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ. رئیس جمہور تھے آج کے موجودہ رہبر معظم. جب وہاں سعودی عرب میں پہنچے، وہاں کانفرنس ہوئی،
وہاں پوری دنیا کے مسلمانوں کے وزرائے اعظم اور نمائندگان وہاں پہنچے ہوئے تھے. وہاں سعودی عرب کے آن دی ریکارڈ یہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں. سعودی عرب کے وزیر خارجہ کھڑا ہوا. اس نے کھڑے ہو کر جو اس نے کرنا تھا وہ دنیا نے دیکھا. اس کا لب لباب یہ تھا، رہبر معظم کی طرف رخ کر کے کہتا ہے یہ کیا اسلام 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 لگائی رکھی ہے، انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے؟ ہم بھی تو اسلام کا پرچار کر رہے ہیں نا. اس نے جو کہنا تھا کہہ کر جب وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، جب رہبر معظم کی باری آئی تو یہ فرزند زہرا اٹھا. جب کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد حمد و ثناء الہی کو بیان کرنے کے بعد اس نے جملہ کہا. رہبر معظم کہتے ہیں اے سعودی عرب والو سنو، تمہارے اسلام اور ہمارے اسلام میں فرق ہے. تمہارا اسلام فقط اقرار توحید پر ہے، جو ہم اسلام لائے نا وہ اقرار توحید نہیں، وہ انکار طاغوت بھی ہے. اللہ اکبر. تم میں اتنی جرت نہیں ہو کہ تم کہو کہ امریکہ مرد آباد ہے، اسرائیل مرد آباد ہے. دشمنان اسلام سے نفرت کرنا. دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ اس ممبر پر بڑی ذمہ داری سے، اور میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو غیر ذمہ دارانہ ہو، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. یہ میر پور کے کسی گھر میں چلے جائیں آپ اور کسی کا دروازہ کھٹکائیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو بھی گھر سے باہر آئے اسے یہ کہو کہ آپ حسین کو مانتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں حسین کو نہیں مانتا، وہ کہے گا میں حسین کو مانتا. حسین سے محبت کرتے ہو؟ وہ یہ بھی کہے گا کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں. خدا شاہد ہے، امام حسین سے محبت کرنا کمال نہیں ہے، امام کے مشن سے محبت کرنا کمال ہے. مشن امام سے محبت کریں. امام سے محبت کرنا تو کمال نہیں ہے کہ امام کو مانتے ہیں. مشن امام کیا ہے؟ مشن امام آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے نہیں ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ترجمہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. امام عالی مقام کا مقصد کیا تھا؟ امام عالی مقام کا مقصد یہ تھا کہ توجہ بھائی، ہر برائی کو جڑ سے اکھیڑ دینا، یہ امام کا مقصد تھا. امر بالمعروف تھا، نہی عن المنکر تھا. آیا ہم نے امر بالمعروف کیا؟ نہی عن المنکر کیا ہم نے؟ کریں. معاشرے میں امر بالمعروف کو عام کریں، نہی عن المنکر کو عام کریں. لیکن میرے محافظ توحید کا کیا انداز ہے. میں کہتا ہوں حسن زادے عاملی آج کل علیل ہیں، ہمارے عالم دین ہیں، ایران میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کو ماننا فقط توحید نہیں، بلکہ توحید یہ ہے کہ جنہیں اللہ منوائے انہیں بھی مانو، یہ توحید ہے. اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے، اللہ جنہیں منوائے انہیں مانو. اچھا، میں پوری تقریر میں مشکل بات نہیں کی، لیکن تھوڑی سی مشکل بات آپ سے کر رہا ہوں. میں علم معنی و بیان کی ایک علم ہے، ساری اصطلاحات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. دیکھیں عزیزان گرامی قدر، انہوں نے فرمایا ہے، علامہ یہ لکھتے ہیں، توحید 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 یہ نہیں صرف اللہ کو مانو. توحید یہ ہے کہ جنہیں اللہ منوائے انہیں بھی مانو. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو جملہ کہنے جا رہا ہوں. توحید کیا ہے؟ جنہیں اللہ مانے انہیں مانو. اچھا، اللہ میں کیفیات نہیں، کیفیات سمجھتے ہیں؟ کم اور کیف یہ دو اصطلاحیں ہیں. کم کہتے ہیں مقدار کو، کیف کہتے ہیں کیفیت کو. اللہ وہ نہیں ہوتا
جس میں کم ہو اور یہ کیف ہو. توجہ نہیں فرما رہے آپ بھائی. یعنی اللہ میں کیفیات نہیں ہے، یہ نفس کی کیفیت ہے، کبھی ہونا کبھی نہ ہونا. توجہ بھائی، یہ جو کہتے ہیں ہم کہ یہ کام کریں تو اللہ راضی ہوگا، یہ کام نہ کریں تو اللہ ناراض ہوگا، ایسے کہتے ہیں یہ نہیں بھائی. اب ناراض ہونا یا راضی ہونا یہ نفس کی کیفیات ہیں، یہ اللہ میں نہیں ہے کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو. تو پھر علامہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ اللہ راضی ہوئے اللہ ناراض ہے، بلکہ کم اور کیفیات اس کی ذات میں پائی نہیں جاتی. لیکن اللہ نے ایسی ہستیوں کو پیدا کیا ہے، وہ پیدا کر کے اللہ نے دنیا کو بتایا ہے کہ اگر یہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر یہ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں. تو میرے محترم سامعین، یہ کم اور کیف اللہ میں نہیں ہے. 14 کو راضی کرو. اب محافظ توحید کا میں ذرا تعارف کرواؤں نا. حسین ابن علی کا مزاج اللہ والا مزاج ہے، یاد رکھنا. لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ امام حسین کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے. آئے 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 بتاؤں نا میں. حاضر ہیں جوان بڑے تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا تھکاوٹ کو ذہن سے اتار کر یہ جملہ سننا. اللہ حیدر زندہ باد مردہ اللہ صلی علی محمد. تو میرے محترم سامعین، توحید فقط یہ نہیں کہ اللہ کو مانو، توحید یہ جنہیں اللہ منوائے انہیں بھی مانو. حقیقت میں توحید ہے یہ. دیکھیں شیطان ابلیس، واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں. وہ ابلیس کب بنا؟ جب اس نے کہا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تو جسے منوا رہا ہے اسے نہیں مانتا. ایسے ہی ہے نا، جسے اللہ منوا رہا تھا اسے تو اس نے نہیں مانا، لیکن تجھے مانتا ہوں. تو اللہ نے کہا نہیں بھائی، اخرج من بیتی، میرے گھر سے نکل جا، تو اس قابل نہیں ہے کہ میرے دربار میں رہے. اب توجہ بھائی، اس نے کیوں نہیں مانا تھا؟ اس لیے کہ اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے مادے کو دیکھ کر، توجہ، مادے کو دیکھ کر یہ انکار کیا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، مجھے اللہ نے آگ سے بنایا ہے. یہ مادے کو دیکھ کر اس نے انکار کیا تھا. میں کہتا ہوں کہ اس نے مادے کو دیکھا تھا، اس نے نسبت کو نہیں دیکھا تھا. آئے ہائے ہائے ہائے، مادے کو دیکھ کر اس نے انکار کیا تھا. اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے. تو آج بھی میں دنیا والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ کبھی بھی مادے کو دیکھ کر یہ نہ کہنا یہ کپڑا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ کاغذ ہے. یہ دیکھو کہ اس علم کی نسبت کس کے ساتھ ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری سلامت رہیں، آباد رہے. نسبت کو دیکھیں، آپ کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اپنے آپ پر ذرا غور کریں کہ آپ کی نسبت کس کے ساتھ ہے. جس سے آپ کی نسبت ہے وہ آپ سے تقاضا کیا کرتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے. توجہ بھائی، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. امام حسین کا رشتہ جو اللہ سے تھا نا، دنیا نے سمجھا نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا مزاج کیا ہے. میں بتاؤں، مزاج یہ ہے، قرآن پڑھیں، ایک کام اللہ نے کیا ہے، ایک کام حسین ابن علی نے کیا ہے. جو اللہ نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ اب میں بتاؤں نا، توجہ بھائی توجہ. اللہ نے جو کام کیا وہ یہ کہ معصوم ان گنت فرشتوں میں سے، توجہ بھائی، معصوم ان گنت
فرشتوں کی صف میں ایک چھپا ہوا کافر نکالا. ہائے ہائے، نہیں بھی نہیں، آپ سمجھے نہیں ہے میری بات. میں جملہ کہہ رہا ہوں، شاید پہنچا یا نہیں، پھر کہہ رہا ہوں. کیا کیا اللہ نے؟ ان گنت معصوم فرشتوں کی صف میں ایک چھپا ہوا کافر نکالا. کیا کیا کہنے حسین ابن علی تیرے کمال کے، تو نے روز عاشور 9 لاکھ میں یزیدیوں میں چھپا ہوا ایک مومن نکالا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. اللہ، توجہ نہیں فرمائی آپ نے. چھپا ہوا ایک مومن نکالا. یہ حسین ابن علی کا مزاج ہے. اللہ نے کافر نکالا، حسین ابن علی نے مومن نکالا. جو اللہ نے نکالا وہ قیامت تک لعنت اللہ ہے، جو حسین نے نکالا وہ قیامت تک علیہ السلام ہے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو میرے محترم سامعین، بس میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. ہماری ذمہ داریاں ہیں. ائمہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے. ہماری زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے نا، یہ ایسے کھیل کود کے لیے نہیں دی. یہ ہمیں اللہ نے مکلف بنایا، تکلیف شرعی عطا فرمائی ہے. ہم نے دنیا میں رہ کر اپنی تکلیف کو ادا کرنا ہے، پھر اس دنیا سے جا کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے. لہذا میرے محترم سامعین، اپنی طرف متوجہ ہو جائیں. امام زمانہ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں. اب دیکھیے، امام کے ظہور کی دعا کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو. عملی شکل پہنائیں، عملی جامہ پہنائیں. اس لیے عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹریننگ سینٹر ہے؟ آغا صاحب تشریف لے آئے ہیں، بس میں مختصر کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد والے، محمد والے. السلام علیکم. آغا جی ادھر تشریف لے آئے، ادھر تشریف لے آئے، ادھر تشریف لے آئے. ماشاء اللہ. بس میں اللہ صلی علی محمد. انتظار الفرج، اس کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر چاہیے، اور ٹریننگ سینٹر وہ سامنے ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. توجہ بھائی، توجہ نہیں. میں کہا کرتا ہوں، یہ جملہ میں اکثر مقامات پہ مومنوں سے شیئر کرتا ہوں. یہ میری ایک طالب علمانہ ایک چیز ہے جو میں کہا کرتا ہوں. اللہ نے جب حضور کو معراج کروانی چاہی تو عرش پہ بلا لیا. جب مومن کو معراج کرانی چاہی تو مصلی عبادت پہ بلا لیا. وہ آپ کی معراج ہے، وہ ٹریننگ سینٹر ہے، وہ امام کے ظہور کے لیے راہیں ہموار کرنے کی جگہ ہے، اللہ کا گھر. اور اس کو آباد کریں. یہ نہ ہو کہ مؤذن حی علی الفلاح کہتا ہے تو تیرا سرانے سے ساری نہیں اٹھتا. تو کیسا امام کے انتظار میں ہے؟ تو سویا ہوا ہے، ادھر مؤذن آواز دے رہا ہے اور تو گرم بستر نہیں چھوڑتا. کیا امام سے محبت ہے ہماری؟ بیدار ہو جاؤ. بس میں ایک حدیث پڑھنی ہے آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے. حضور پاک تشریف فرما ہیں اپنے صحابہ کے درمیان اور ایک حدیث کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ حدیث بڑی معروف ہے، علماء پڑھتے ہیں، علماء اعلام. اور میں نے بھی ایک کتاب ایک عالم دین کی لکھی، اس میں پڑھا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت شجرہ. توجہ بھائی. اور اس سے قبل کہ میں یہ حدیث سناؤں، اگر ٹائم نہ ہوا تو وہ بھی پڑھوں گا، اس سے قبل میں پڑھاؤں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. دیکھیں، جنت کی پرواہ انسان کو نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے مومن کو جنت وعدہ کیا، مومن سے وہ انشاءاللہ ملنی ہے مومن کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں
ہمارے ماننے والے، ہم سے محبت کرنے والے، ہماری ولایت کا قصیدہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ اللہ جنہیں جنت میں اپنا گھر عطا نہیں کرے گا۔ حیران ہو گئے آپ؟ جنت میں جائیں گے لیکن اللہ انہیں اپنا گھر عطا نہیں کرے گا، رہیں گے جنت میں، وادی جنت میں۔ پوچھا گیا یا مولا وہ کون سے مومن ہیں جن کو اللہ اپنا گھر عطا نہیں کرے گا؟ وہ کبھی اس شجرہ کے سائے میں، کبھی اس درخت کے نیچے، کبھی اس لان میں بیٹھیں گے، کبھی وہاں پلاٹ میں، لیکن اللہ انہیں گھر نہیں دے گا۔ تو میرے مولا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہمارے چاہنے والے ہیں جو وقت پہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو نہیں پڑھتے ان کا کیا حشر ہوگا؟ لہذا اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے گھر میں آئیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جب جوان مصلی پر آتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ بلکہ میرے محترم سامعین، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ خدا شاہد ہے اس نماز کو بڑا مشکل سے بچایا ہے سید سجاد نے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ مومنین، لوگوں کے پاس تو شاید ساجد بھی نہ ہو، اللہ نے آپ کو سید الساجدین عطا کیا ہے۔ لوگوں کے پاس شاید عابد بھی نہ ہو، اللہ نے آپ کو زین العابدین عطا کیا ہے۔ تو پھر میرے محترم سامعین، ہمیں اللہ کے گھر سے جدا نہیں، امر بالمعروف کرے، خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دے۔ جب سے میں نے پہلے جملے میں امر بالمعروف کہا تھا میرے محترم سامعین، بس میں نے زحمت کو تمام کر دیا۔ بڑا روئے ہیں سید سجاد، اور بڑا دین کو بڑا مشکل سے بچایا ہے سید سجاد نے۔ کربلا کے میدان میں آج ایام ہے رونے رلانے کے، ہم اور آپ نے کیا رونا ہے یا میں نے کیا رونا ہے؟ دو ہستیاں رو گئی ہیں، ایک خون رو گیا ہے اور ایک خون رو رہا ہے۔ یہ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ امام زمانہ خون رو رہے ہیں، کس مصیبت کو یاد کر کے۔ بس میں نے امام کا استغاثہ پڑھنا ہے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ علامہ ملا سلطان اللہ تبریزی، یہ بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار ایک عالم دین گزرے ہیں۔ جب امام کے سامنے عالم خواب میں امام کو دیکھا اور امام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ نے جو کہا ہے کہ میں خون کے آنسو روؤں گا، آج مجھے بتا کر جانا ہے کہ آپ کس مصیبت پر خون کے آنسو روئیں گے۔ توجہ بھائی، آپ کس مصیبت کو یاد کر کے خون کے آنسو روئیں گے؟ تو میرے مولا نے ابھی جواب دینا تھا تو جناب ملا سلطان اللہ تبریزی پوچھتے ہیں کہ مولا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا تھا اس کو یاد کر کے خون روئیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا اکبر کی شہادت پر خون روئیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا قاسم کی لاش کی پامالی پر خون روئیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا مولا مجھے پھر بتا کر جانا آپ کس مصیبت کو یاد کر کے خون کے آنسو روئیں گے؟ تو میرے مولا نے کہا، ایک چیخ ماری اور چیخ مار کے کہا میں اس مصیبت کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں جب نواب کربلا سو گیا کربلا کی سرزمین میں، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ لے کر بڑھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار لے کر بڑھا۔ جب خیام حسینی کی طرف جا رہے تھے تو ایک بی بی ہے جس کے سر پہ چادر نہیں ہے اور وہ یہ نوحہ پڑھ رہی ہے۔ بیوییں اکٹھی ہو کر کوئی بی بی کہہ رہی ہے واہ علی اکبرا، کوئی بی بی کہہ رہی ہے واہ قاسمہ، کوئی بی بی کہہ رہی ہے واہ اصغرا۔ ایک بی بی ہے کہ جس کے سر پہ چادر نہیں ہے اور وہ جلتے ہوئے خیمے سے باہر آ رہی ہے اور ایک جملہ کہہ رہی ہے واہ حجابا، ہائے میرا پردہ، اللہ لعنت اللہ